بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہم سماعت فرمائیں گے خلاصہ تراویح۔ عموماً یاد رکھیں، نماز تراویح میں اکثر و بیشتر مساجد میں سوا سپارہ نماز تراویح میں سنایا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے ہم پورے ماہ رمضان میں پوری نماز تراویح کے حوالے سے تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ کل نماز تراویح میں پہلی آپ نماز تراویح کا خلاصہ سماعت فرما رہے ہیں۔ کل جو نماز تراویح میں ہم نے تراویح میں جو قرآن سنا تھا اس کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ سورہ بقرہ ہم نے سنی تھی۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی، اس کے بعد سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ سوا سپارہ ہم نے سنا۔ یاد رکھیں، سورہ بقرہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے۔ کم و بیش 2.5 سپارے پر جو ہے یہ محیط ہے۔ 2.5 سپارے کے قریب قریب یہ سورہ بقرہ ہے۔ بقرۃن عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس بات کا ذکر کیا، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بتانے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایمان کے بارے میں ذکر کیا، نماز قائم کرنے کے بارے میں ذکر کیا۔ تھوڑا سا آگے جائیں تو اللہ رب العالمین نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ کامیابی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا۔ تھوڑا سا آگے جائیں تو منافقین کا ذکر آتا ہے، منافقوں کے بارے میں ذکر کیا۔ یاد رکھیں، منافق لفظ آپ نے سنا ہوگا، منافق جس کے قول و فعل میں تضاد ہو۔ منافق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، منافق عملی اور منافق اعتقادی۔ منافق اعتقادی تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، لیکن منافق عملی کو چاہیے کہ اپنے جو ہے یعنی جو منافقوں والا عمل ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ منافق اعتقادی جن کے اعتقاد میں منافقت ہو، یعنی زبان سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ کا نبی مانتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے، تو یہ منافق اعتقادی جو ہے در حقیقت یہ کافر ہوتے ہیں اور یہ کافروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جہنم کے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ لیکن منافق عملی یعنی وہ ہوتا تو مسلمان ہے لیکن اس کا عمل جو ہے وہ بعض صفات منافقوں والی ہوتی ہیں، تو ہمیں منافق عملی سے بھی بچنا چاہیے، یعنی منافقوں والے اعمال کو اختیار کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ تھوڑا سا آگے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہو یا انبیاء علیہم السلام یا تابعین یا اہل بیت اطہار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی نیک بندہ یا نیک بندی ہو، جب ہم ان کا ذکر کریں تو خیر والے الفاظ ہی اپنی زبان سے ادا کریں۔ ان کے لیے شر والے الفاظ اگر ادا کریں گے تو یاد رکھیں ان کا کوئی نقصان نہیں، نقصان ہمارا ہی ہے۔ تھوڑا سا آگے چلیں تو اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کا ذکر کیا، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ پھر آگے اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، جس نے آسمان سے بارش کو نازل کیا، زمین تمہارے لیے جو ہے زمین بنائی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ پھر جو ہے آگے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے حوالے سے ایک چیلنج ذکر کیا کہ قرآن کے مثل کوئی صورت بنا کر لے کر آؤ۔ پھر اگر آگے چلیں تو آگے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر آیا۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر آیا تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک کائنات ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، پھر جو ہے بشر کو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے پہلے ہی اس بات کا ذکر کر دیا تھا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اگر تم جانتے ہو تو ان چیزوں کے نام
نام بیان کرو، یعنی اشیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فرشتوں کے سامنے، لیکن فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کا علم سکھایا تھا، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جب پتلا مبارک بنا لیا اور ان میں روح پھونک دی گئی، تو لہٰذا ان سے پوچھا گیا، انہوں نے اشیاء کے نام بیان کیے۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، نماز قائم کرنے کے بارے میں، زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا جو آپ نے سنا ہوگا، اور اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام جو ہے سورہ بقرہ ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس شخص کا جب انتقال ہوتا ہے تو لہٰذا جس شخص نے قتل کیا تھا اس نے دعویٰ کر دیا کہ میرے چچا کا جو ہے قتل کر دیا گیا، تو لہٰذا ان کے جو ہے قاتلوں کا معلوم کیا جائے۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کس نے قتل کیا، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معلوم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اور علامات ذکر کی جاتی ہیں کہ ایک گائے جو ہے اسے ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کا ٹکڑا مقتول پر مارو گے، وہ اپنے قاتل کا بتا دے گا۔ اب یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرنے لگے، وہ گائے کا کلر کیسا ہونا چاہیے، وہ گائے جوان ہونی چاہیے یا بوڑھی ہونی چاہیے، اس نے ہل چلایا یا نہیں، اتنے سارے انہوں نے سوالات کی، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا۔ پھر جو ہے وہ گائے انہوں نے ایسی خریدی جو گائے کے وزن کے برابر سونا جو ہے انہوں نے دیا، اور اس گائے کو انہوں نے خریدا۔ جب اسے ذبح کیا گیا، گوشت کا ٹکڑا مقتول پر مارا گیا، اس نے اپنے قاتل کا بتا دیا۔ تو لہٰذا یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ پھر تو آگے جائیں تو دو فرشتوں کا ذکر آتا ہے، ہاروت اور ماروت کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی تو آپ نے اللہ کے حضور اس طرح دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا آپ نے کہ اے اللہ، تو جس نبی کا عالم ارواح میں تو نے ہم سے وعدہ کیا تو اسے میری جو ہے نسل میں پیدا فرمانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور یہ دعا مانگ رہے ہیں، جن نبی علیہ السلام کا عالم ارواح میں ذکر کیا تھا، ان کا جو ہے ان کی پیدائش جو ہے انہیں میری نسل سے پیدا فرمانا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا فرمایا، آپ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اسی طرح تحویل قبلہ، دوسرے پارے پر آئیں تو تحویل قبلہ کا ذکر ہوا۔ 16 یا 17 ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، لیکن آپ علیہ السلام کی یہ تمنا اور چاہت تھی کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے، تو 16 یا 17 ماہ کے بعد خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ بھوک سے، کچھ پیاس سے، تو لہذا جو صبر کرنے والے ہیں تو ان پر آزمائش آئے گی، وہ کہیں گے ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ صفا مروہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد تھوڑا آگے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کا ذکر کیا، اور تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کے نام پر جو ذبح کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا گیا جن جانوروں پر، غیر اللہ کا نام لیا گیا، وہ جانور جو ہے مردار ہے۔ خنزیر کا ذکر کیا اور مختلف جانوروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو ناظرین محترم، یہ پہلی نماز تراویح کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ نماز تراویح میں سوا سپارہ ہم نے کل رات جو ہے نماز تراویح میں سنا تھا۔ سورہ بقرہ بھی ہماری نماز تراویح میں چل رہی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی نماز
نماز تراویح کا خلاصہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور میری جانب سے آپ کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔